بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رہبر انسانیت، ایک مدبر کی حیثیت سے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو سمجھانے کے لیے، اپنی رحمت کی اتمام حجت کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل عرصہ جو ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے بھیجا، اور یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب کا کام جو تھا وہ روٹھی ہوئی مخلوق کو خالق کے ساتھ ملانا اور انہیں بتانا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم و صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب کا مشن مبارکہ یہی تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واپس تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک طویل عرصہ انسان کی خیر خواہی کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو نصیحت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ اور یہ سلسلہ نبوت وہ پاک اور صاف سلسلہ ہے جن سے نہ کبھی کوتاہی ہوئی، نہ کبھی نسیان ہوا، نہ کبھی کوئی گناہ ہوا۔ یہ معصوم اور معطر افراد پر مبنی یہ انبیاء علیہ السلام کا وہ طویل ایک قافلہ تھا جو آتے اور لوگوں کو بتاتے۔ اس سلسلہ نبوت کو اللہ رب العالمین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل کیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا، یعنی نبوت کا طویل ترین سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر مکمل ہو گیا۔ صرف سلسلہ نبوت ہی مکمل نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا دین بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ یہ تقریباً کوئی 70,000 سال کا یہ پیریڈ شمار ہوتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام تھے جنہوں نے آ کر انسانوں کو سمجھایا اور ایک ہی بات کی دعوت دی، ایک ہی بات کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو۔ یہ مشن چلتا تھا۔ ابتدائی مشن میں عبادات، ایمانیات تھا، عبادات تھی اور اخلاقی تعلیم تھی، یہ سلسلہ۔ پھر آہستہ آہستہ شریعتیں کے جو احکامات تھے وہ بڑھتے گئے،
تمام کی تمام ایمانیات کی تکمیل ہوئی اور تمام کی تمام شریعتوں کی تکمیل ہوئی، اور تمام کے تمام جو کچھ بھی اللہ نے احکامات دیے ان کی عملی جو تصویر بنی، جو عملی ان کی جو تشریح بنی اور عملی استحکام اور جو ہے مکمل ہوا، اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین کی تکمیل دین وہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہوئی۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ وقت ملا جس دور میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم دیکھیں کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مغفرت ہم پر آتی ہے بسبب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تیرا جسد پاک، تیرا وجود پاک، تیری ہستی زمین پر رہے گی، اس وقت تک میں تیری امت کو تباہ و برباد اس طریقے پہ نہیں کروں گا جس طرح پہلے طریقے پہ میں امتوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتا تھا، ان کو الٹ کر رکھ دیتا تھا اور ان پر پتھروں کی بارش برسا دیتا تھا، اور ان کے انبیاء علیہ السلام تنگ آ جاتے تھے اور تنگ آنے پر وہ بد دعا دے دیا کرتے تھے، اور میں ان کی بد دعا پر جو ہے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ قصص القرآن میں لاتعداد واقعات سابقہ انبیاء علیہ السلام کے موجود ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھیں کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ کائنات کا خوبصورت ترین وجود مبارکہ، جس کی صورت بھی خوبصورت، جس کی سیرت بھی خوبصورت، جس کا مزاج بھی خوبصورت، جس کی ادائیگی بھی خوبصورت، جو مدبر بھی ہے، جو منتظم بھی ہے، جو امام بھی ہے، جو جرنیل بھی ہے، جو جج بھی ہے، جو امیر مملکت بھی ہے، جو ہمسایہ بھی ہے، جو والد بھی ہے، جو خاوند بھی ہے، جو مملکت کا سربراہ بھی ہے، سارے کے سارے اپنی لائف مبارکہ میں ہر قدم پر یہ وجود مبارکہ مثالی بنا ہے۔ جیسے ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی مثل نہیں دی جا سکتی، اسی طرح عزیزم ہم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کے معاملے میں، ان کی سوچ کے معاملے میں، ان کے برتاؤ کے معاملے میں، ان کی تنظیم کے معاملے میں، ان کی اپنے وجود مبارکہ کے معاملے میں ہم کسی طرح کی کسی اور کے ساتھ مشابہت نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جیسے اللہ کے معاملے میں، اللہ کی ذات کے معاملے میں، اللہ کے صفات کے معاملے میں، اللہ کے افعال کے معاملے میں، اللہ کی عبادات کے معاملے میں ہم کسی بھی وجود کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اسی طرح اللہ کے اس پیارے محبوب کے معاملے میں بھی کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حد قیامت تک کوئی بھی ایسا وجود نہیں آ پائے گا جس کے اندر صفات مبارکہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ یہ واحد، یہ اس کے نہیں ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارے ماں باپ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، ہمارا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر سانس کروڑ ارباں دفعہ بن کر بھی آئے تو ہم ان پر فدا ہو جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا
محمد والا علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، کہ اللہ نے خود فرما لیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک دو لیکچر جو ہے وہ بہت زیادہ طویل کرنے سے کوشش کروں گا کہ مختصر کروں۔ دو تین مثالیں میں آپ کو دوں گا، باعثیت رہبر انسانیت، رہنمائے انسانیت، مدبر انسانیت۔ آپ ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں کہ کیسے رہنمائی فرمائی جا رہی ہے۔ سفر طائف کو دیکھیں کہ یہ انسانوں کا کتنا بڑا خیر خواہ، یہ عظیم کامل انسان ہے، جس میں مبارکہ خون سے بھر گیا، ٹھیک ہے۔ فرشتے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیں، ہم یہ دونوں پہاڑ جو ہیں انہیں ہم آپس میں ملا دیں اور ان کا سرما بنا دیں۔ ہم اندازہ لگائیں کہ آپ کو کوئی بٹا مارے یا کوئی پتھر مارے کتنی تکلیف ہوئی۔ یہاں پر متواتر سرداران طیف نے آپ کے پیچھے لڑکے لگائے۔ آپ دیکھیں کہ بچے بہت زیادہ جشولے اور بہت زیادہ جذباتی ہو کر کسی کے پیچھے آپ لگا دیں اور وہ کسی کی شے پہ آ جائیں تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جشولے ہو جاتے ہیں، جوشیلے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا پتھروں کا مارنا، نبوت کا وہ پتھر مبارکوں کو سہ جانا، اور اللہ کی خدائی کو، جو اللہ کی خدائی کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہوں، جو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے اور ان کا سرما بنا دیں گے، لیکن انتہا کی رہنمائی اور راہبر بن رہا ہے اور محبت انسانیت ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور ان کو روکا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، اور ہاتھ اٹھائے کہا اللہ یہ میری بات کو نہیں سمجھتے تو ان کی نسلوں تک میری بات کو پہنچا دے۔ اس طرح کا مفہوم مبارکہ جو ہے ادا کیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا راہبر ہے، ٹھیک ہے، کتنی بڑی انسانیت کے ساتھ محبت ہے۔ آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ محبت کی انتہا کو دیکھیں کہ مکی دور میں، مکی پیریڈ میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور طواف کرتے تھے، اور میدان عرفات میں ان کا پڑاؤ ہوتا تھا۔ نبوت اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس جاتی تھی، اور نبوت کے پیچھے سکا چچا جو تھا ابو لہب، وہ مٹی اٹھا اٹھا کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مارتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ لوگو یہ میرا سگا بھتیجا ہے، یہ میرے ہی خاندان کا فرد ہے اور میرا بھتیجا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں کو نہ سننا، اس کی باتوں پہ ایمان نہ لانا، ہمارے آب و اجداد کے مذہب کے متعلق یہ غلط قسم کی باتیں کرتا ہے۔ لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ چچا یہ کہتا ہے، بھتیجا یہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، اس عظیم مقدس معطر شان مبارکہ، آپ چچا سے جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ رہنمائی ہو رہی ہے۔ ہمیں کوئی گالی نکال دے، ہم دوسری طرف اس کی طرف رخ نہیں کرتے، پہلے تو گالی کوئی نکالے ہم اس کے گاٹے پڑ جائیں گے۔ رہنما، یہ رہنما ہے۔ کیسے رہنمائی یہ دی جا رہی ہے؟ ہر ایک رات کے اندھیرے سناٹے دار طوفان میں ابو جہل کے گھر کا دروازہ جا کر کھٹکایا۔ ابو جہل پریشان ہو گیا اور دل میں یہ اندازہ لگایا کہ اگر کوئی بھی ہوگا، جو بھی ہوگا وہ پریشان ہوگا اور میں اس کی پریشانی کو رفع کروں گا۔ سردار تھا، دروازہ کھولا تو آگے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کیا خیر ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟
جو پریشانی ہے تو بتاؤ، میں وہ پریشانی ختم کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو جہل، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اسٹاک کر کے دروازہ ابو جہل نے بند کیا، اور یہ خوبصورت وجود دوبارہ اس کی رات کی سناٹے میں، رات کے طوفان میں، رات کی بارش میں وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ یہ راہبر ہے۔ دیکھیں کہ مکی پیریڈ میں اف تک نہیں کا 13 سال مصائب کا پیریڈ ہے۔ یہ نمونہ بن رہا ہے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ میرا محبوب ہے، اس کی عملی زندگی کو دیکھو، اور اسی کے راستے پر تم نے چلنا ہے۔ میرے محبوب کے بعد میرے محبوب کے مشن کو اس کی امت نے آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ 13 سالہ پیریڈ میں ایک جگہ بھی ایک واقعہ ایسا نہیں آتا جہاں پر لڑائی ہو گئی ہو، جہاں پر آپ مصائب سے ڈر گئے ہوں، جہاں پر آپ ظلم مکہ کے لوگوں کے ظلموں سے آپ نے جو ہے کنارہ کشی کی ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری لائف دیکھیں، یہاں سے دوسری اس رہبر کی، اس رہنما کی، اس مدبر کی، اس منتظم کی، اس امام الامت کے امام کی، اس سپہ سالار غزوات کی، اس اپنا محبوب خدا کی، اور امیر مدینۃ المنورہ کی آگے کی لائف دیکھیں۔ جو بھی لائف اٹھا لیں، 2-3 واقعات جو ہے وہ صرف وہ بیان کروں گا، بتاؤں گا کہ آگے کی لائف دیکھیں۔ اب امیر سلطنت ہیں، دنیا کفر کے اوپر ریاست مدینہ کا وجود آ گیا ہے، بحیثیت فاتح اسی شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جس شہر سے آپ کو نکالا گیا اسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں۔ سر مبارکہ جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، اکڑا ہوا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم ایک کونسلر کی سیٹ جیت جاتے ہیں تو ایسا دھول دمامہ بجاتے ہیں اور اکڑتے ہیں اور ہوائی فائرنگ کرتے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں، لیکن نہیں، یہ کائنات کا خوبصورت ترین انسان، خوبصورت وجود جو ہے گھوڑے پر سوار ہے، سر مبارکہ جھکا ہوا ہے۔ پھر وہ وقت آیا ہے جب کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ میں آج کے دن تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اندازہ لگائیں، بڑے بڑے کے پلر جو ہے وہ بیٹھے ہیں، فرمایا جاؤ آج کے دن میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ رہبر انسانیت ہے، یہ رہنما انسانیت ہے۔ ادھر دیکھیں کہ ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے جتنے بھی غزوات میں آپ گئے ہیں اور جتنے بھی آپ کی لائف مبارکہ میں غزوات آئے ہیں یا سریہ آئے ہیں، کل تقریباً یہ 28 غزوات جو ہیں آپ جن میں آپ نے شرکت کی، اور تقریباً جو ہے وہ 60-65 جو ہے وہ کچھ اور ہیں جن میں آپ نے شرکت نہ کی، اور سریہ کے طور پر جو ہے جس میں آپ شرکت نہیں فرماتے تھے اس کو سریہ کے طور نام کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا، اور جس میں آپ شرکت فرماتے تھے اس کو غزوہ کے نام پہ یاد کیا جاتا تھا۔ کہ ایک سپاہ سالار لشکر کے ایسا خوبصورت جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے کہ جو خود بخود انسانوں کے دلوں کے اوپر نقش ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کر سامنے آئی۔ اب دستور یہ ہوتا تھا کہ فوج جو ہے وہ مال غنیمت میں لڑکیاں جو آتی تھیں انہیں بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا، ایز اے کنیز کی حیثیت سے، ایز اے لونڈی کی حیثیت سے، ایز اے باندی کی حیثیت سے۔ اب یہ کیونکہ سردار کی لڑکی تھی، یہ آپ کے سامنے آئی، آپ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہو؟
اس نے کہا کہ میں آزادی چاہتی ہوں۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ اس کے لیے زیادہ راہ اس کے لیے اکٹھا کرو، اسے زیادہ راہ دو، اسے کپڑے دو، اسے سواری دو، اور اسے ملک شام تک جا کر چھوڑ کر آؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ رہنمائی انسانیت ہے کہ انسانیت کی خیر خواہی کرنے والا۔ اور بات دیکھیں کہ کیسے انسانیت کی خیر خواہی ہو رہی ہے۔ پردہ فرما رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی، پردہ فرما رہے ہیں، حضرت علی کو تلقین کر رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا بیس ہے، نماز ہماری گناہوں سے ہمیں نجات دیتی ہے، نماز کا حکم۔ اور دیکھیں رابر انسانیت، مزدوروں کے متعلق، غلاموں کے متعلق، کمزوروں کے متعلق، مستضعفین کے متعلق ہدایت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مزدور کا، اگر کسی غلام کا، اگر اس کو اس کے اجر کا، اس کی مزدوری کا حق اگر دنیا میں کسی آقا نے، کسی مالک نے، کسی سردار نے، کسی وڈیرے نے نہ دیا تو اس کا کیس آخرت والے دن میں بذات خود لڑوں گا۔ یہ ہے رابر انسانیت۔ مسجد نبوی کی طرف روانہ حجرہ مبارکہ سے نکلے، عید کا موقع ہے، مسجد نبوی کی طرف رخ کیا، راستے میں ایک بچہ جو ہے وہ روتا ہوا کھڑا تھا۔ اب اندازہ لگائیں، سارے کے سارے صحابہ کرام موجود ہیں، راستے میں ایک بچہ روتا ہوا کھڑا تھا۔ پوچھا، اے بچے کیا بات ہے؟ اس نے کہا آج میرا کوئی بابا نہیں ہے اور جو مجھے اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف لے جاتا، نماز کی طرف لے جاتا، آپ نے اسے ساتھ لیا اور واپس آئے حجرہ مبارک کے اندر، اور اماں عائشہ کو کہا کہ اے عائشہ، اس بچے کا آج سے میں باپ ہوں اور تم اس کی ماں ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ مکہ معظمہ سے ایک شخص جو بیماری میں ایسا مبتلا ہوا کہ جسم کے اوپر سارا کا سارا ریشہ آ گیا، گھر والوں نے نکال دیا، مکہ شہر والوں نے نکال دیا، مسجد نبوی کے سامنے باہر آ کر بیٹھا ہے، جو بھی آتا رو رہا ہے، اور جو بھی آتا ہے صحابی وہ پریشان ہو کر آتا ہے۔ تو پوچھا، کہا جی ایک انتہائی طور پر جس کا جسم جو ہے وہ سارا کا سارا گلا ہوا ہے اور ایک مریض باہر بیٹھا ہے اور اس کے جسم سے بو بھی آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس بلاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے رابر انسانیت۔ کھانا منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نوالے دے کر اس کے منہ میں ڈال رہے تھے، اور وہ رو رہا تھا۔ سبحان اللہ کہ میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے شہر نے مجھے چھوڑ دیا، میرے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، کیسا تو خوبصورت انسان ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک ایسا انسان ہے جو انبیاء کا بھی سردار ہے، جو امت کا بھی سردار ہے، جو نبوت کا بھی سردار ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو ہر فیلڈ میں ہمسایہ کی حیثیت سے ہو۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر ان کے بکریوں کا دودھ دو کے آتے تھے، لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر ان کا کام کاج کر کے آتے تھے۔ والد کی حیثیت سے دیکھیں، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا جب آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، چادر نبوت کو بچھا دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیں۔ دوست کی حیثیت سے دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ہجرت جب ہو رہی ہے۔ ایک سپہ سالار اپنا ریاست مدینہ کی حیثیت سے دیکھیں کہ جو بھی کام کرنا تھا حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان، اکابرین صحابہ سے مشورہ کر دیتے تھے۔ ایک قاضی کی حیثیت سے دیکھیں، ایک جج کی حیثیت سے دیکھیں کہ چوری کا مقدمہ آیا تو برملا کہا کہ یہ چوری تو فاطمہ ابن قیس کی ہے، اگر یہ فاطمہ بن محمد کی ہوتی تو میرا فیصلہ اسی طرح کا ہوتا۔ میرے بیٹے عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ ٹاپک ہے جو ٹاپک کا اختصار خلاصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بیان جو ہے یہ اتنا طویل، جس پر ہم اپنی زبان کو چلاتے رہیں، بیان کرتے رہیں۔ بیان تو ہمارا جو ہے ختم نہیں ہو سکتا، ہمارا وجود، ہماری زبان جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے لیے اس کو نمونہ اس لیے کیا گیا ہے کہ واقعی یہ ایک عملی کردار ہے، جس کے عمل کو دیکھ کر ہم نے اپنی ساری زندگی کو
گزارنا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہی کہہ دیا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔